السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ سب کو سیرہ کہانی میرے رہبر میں خوش آمدید۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں، مسلمان اب مدینہ میں آرام سے اللہ کا دین سیکھ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی بھی کام سکون کے ماحول میں زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس لیے مدینہ کے پرسکون ماحول میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دین سیکھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ عرب کے ارد گرد جو دوسرے ملک ہیں ان کو بھی اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کے بارے میں بتانے کے لیے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھے۔ جب یہ خطوط بادشاہوں کو بھیجے گئے، اس وقت ابھی مسلمانوں کو مدینہ میں آئے ہوئے صرف 6 سال ہوئے تھے اور 7ویں سال کا پہلا مہینہ تھا، یعنی محرم 7 ہجری۔ پیارے بچوں، جب مکہ میں بہت ظلم ہوتے تھے تو ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو حبشہ بھیج دیا تھا اور وہ وہاں جا کر مقیم ہو گئے تھے۔ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا اور وہاں کا بادشاہ عیسائی ہوتا تھا۔ اس وقت حبشہ کا بادشاہ ایک نرم دل انسان تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب کافروں نے نجاشی سے کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ مسلمان واپس کر دیں تو نجاشی نے ان کو انکار کر دیا تھا اور ان کے سارے تحفے بھی واپس کر دیے تھے، اور اس کے ساتھ ہی نجاشی نے مسلمانوں کو عزت اور سکون سے حبشہ میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نجاشی کے پاس حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر نجاشی کے پاس پہنچے اور نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیارے بندے تھے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام قبول کرنے کا بھی کہا تھا۔ تو نجاشی نے یہ خط پڑھا تو اسے اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور فوراً اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور آ کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ میرے جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ابھی تک حبشہ میں ہیں ان کو بھی واپس مدینہ بھیج دیں۔ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط بھیجا اور اپنے اسلام لانے کا بتایا۔ نجاشی نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مدینہ جانے کے لیے بھی تمام انتظامات کر دیے۔ جی تو بچوں، یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خط جو آپ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام لکھا۔ دوسرا خط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے بادشاہ کو بھیجا۔ یہ خط حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے۔ مصر کے بادشاہ کا نام جریح بن متہ تھا۔ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا تو سمجھ گیا کہ یہ خط کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہے۔ اس نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے لیا اور سنبھال کر عزت سے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا۔ خط میں مصر کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کے خط میں جو باتیں لکھی ہیں میں نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ جو لوگ آپ نے بھیجے تھے میں نے ان کی عزت کی ہے، اور میں آپ کی خدمت کے لیے 2 لونڈیاں یعنی نوکرانیاں بھی بھیج رہا ہوں۔ اس نے آپ کو تحفے میں کچھ کپڑے اور ایک جانور بھی بھیجا، اور آخر میں آپ پر سلامتی ہو لکھا۔ لیکن وہ ایمان نہ لایا۔ پیارے بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کن کن بادشاہوں کو خطوط بھیجے؟
اور ان کا کیا رد عمل تھا، یہ ہم جانیں گے سیرہ کہانی کی اگلی قسط میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سیرہ کہانی کے دلچسپ اور خوبصورت واقعات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔